السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت خاص نیوز جو ان پچھلے چند گھنٹوں میں ہمارے خطے میں رونما ہوئی ہیں، مڈل ایسٹ میں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں۔ پاکستان کے لیے تو بہت خوشخبریوں کے ڈھیر ہیں۔ اللہ نے پاکستان کی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھا اور ہمیں ایک بلند مقام عطا کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دوستوں، مجھے لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو میں اپنا یہ جو میرے 3-4 پوائنٹ ہیں ان پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم مودی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو انہوں نے سندور کا ایکشن شروع کیا۔ پھر میں نیتن یاہو صاحب کو بھی سلام عرض کرتا ہوں کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستان کا اور اسلامی دنیا کا ایک اکٹھا پن ہو گیا ہے۔ یہ سب مل گئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی ہم ایک طاقت بننے جا رہے ہیں۔ یہ نیتن یاہو صاحب کی جو غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ ہندوستان کی طرف چلتے ہیں جس سے پاکستان کے ساتھ تعلق ہے۔ جو پاکستان کے اوپر جو اٹیک کیا ہندوستان نے، وہ پاکستان نے اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی شارپ طریقے سے پہلگام کا جو اٹیک تھا، اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی اپنی مہارت کے ساتھ یہ اٹیک کو روکا اور سرحد سے پہلے ہی ان کے 7 جہازوں کو مار گرایا، جس میں 2 رائفل تھے جو فرانس کے بہترین جہاز تھے، 2 امریکن جہاز تھے، F-16 تھے جو روسی مگ طیارے تھے وہ، اور ڈرون سے جن کو ہم نے تقریباً 80 ڈرون جو ان کو ہم نے خاک پہ ملا دیا۔ یہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑی تباہی کا منظر تھا۔ وہ ان کے وزیر اعظم صاحب اور وزیر خارجہ صاحب چیخ اٹھے، بلکہ پورا ہندوستان چیخ اٹھا۔ پھر اس کے بعد وزیر خارجہ نے امریکہ کے وزیر خارجہ کو فون کیا اور ڈیفنس منسٹر کو فون کیا کہ پاکستان نے ہندوستان پر حملہ کر دیا ہے، میزائلوں کی بارش کر دی ہے، یہ کہیں خطرناک صورتحال نہ بن جائے۔ تو انہوں نے فوراً صدر ٹرمپ کو جو سو رہے تھے وہ اٹھایا، انہوں نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ انہیں کہا جائے کہ اگر انہوں نے جنگ جاری رکھی تو ہم ان کے ساتھ بالکل اپنے تعلقات ختم کر دیں گے، ہر قسم کے۔ یہ بڑی زبردست ایک وارننگ تھی۔ پاکستان نے فوراً، کیونکہ پاکستان پہ تو حملہ ہوا تھا، پاکستان نے فوراً اس پہ عمل کیا اور ہندوستان تلملا کر رہ گیا۔ اور وہ پوری دنیا جب مودی سے پوچھنے لگی، ہندوستان والے اپنے ہی وزیر اعظم سے پوچھنے لگے، جے شنکر صاحب کو پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا، کتنا نقصان ہوا، وہ بتانے کے قابل نہیں تھے، منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ پاکستان کو اللہ نے فتح حاصل دی اور یہ کرنا کیا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کا امیج زمین سے آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ اللہ نے ہمیں وہ عزت بخشی جو دنیا یہ کہتی تھی کہ پاکستان تو ایک ذرا سا ملک ہے، ہندوستان اس سے 10 گنا 20 گنا 30 گنا بڑا ملک ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اس کے پاس اتنے طیارے ہیں، اس کے پاس اتنے ڈیفنس کے حالات ہیں، وہ سب خاک میں مل گئے۔ اب پاکستان کا نام ہر طرف بچنے لگا اور امریکہ کو تو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی کہ اس نے انڈیا کو اپنا ایک چین کے لیے تیار کر رہا تھا، وہاں اپنے اربوں ڈالر خرچ کر رہا تھا اور ان کو ہر طرح کا احتیاط دے رہا تھا، ہر طرح کی فیسلٹی دے رہا تھا، لیکن وہ سب خاک میں مل گئی۔ کچھ بھی اس کا فائدہ نہ ہوا، کچھ بھی رسپانس نہ ملا، تو بڑی شرمندگی ہوئی اور وہ جنگ بندی ہو گئی اور پاکستان نے تو خوشی کے شادیانے بجے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ جو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اسرائیل نے
ایران پر حملہ کر دیا اور وہ بڑے طاق کر حملے کیے، ان کی پوری فوجی سربراہ تھے ان کو ہلاک کر دیا، پولیٹیکل حضرات کو ہلاک کر دیا، شہید کر دیا، اور ان کے سائنسدانوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے سب بڑے لیڈرز کو شہید کر دیا گیا، علی خان معین صاحب کو بڑی مشکل سے بچایا گیا۔ تو آخر میں جب پھر انہوں نے ایران نے اپنے میزائل چلائے جو اسرائیل کے ٹھکانوں پر صحیح لگے جا کے، تو وہ تلملا اٹھے، وہاں بھی بڑی ایک گھبراہٹ کا سما پیدا ہو گیا۔ انہوں نے یہ کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے تھے، وہ بھی پیس کی طرف دوڑنا شروع ہوئے، یا پیس کے معاملات طے ہوئے، کچھ اس میں ضامن بنے۔ تو مین وائل امریکہ نے اپنے 2 بمبار جہاز، بی بمبار جہاز، جو سب سے بڑے جہاز تھے، جو پتہ نہیں کتنے ٹن وزنی بم لے کے وہاں امریکہ سے روانہ ہوئے اور ہند اور ایران کی لیبارٹریز پر حملہ آور ہوئے، 10 بم پھینکے گئے۔ وہ بم کئی فٹ زمین کے اندر تک جاتے ہیں، وہاں جا کے تباہی کرتے ہیں، لیکن ان کی لیبارٹریز بھی محفوظ رہی، ان کا یورین بھی محفوظ رہا، وہ کہیں اور شفٹ کر چکے تھے، لیکن امریکہ نے بھی اپنا پورے جوہر دکھا دیے، لیکن خدا کا کرنا تھا کہ کوئی انہیں اس قسم کا نقصان نہیں پہنچا، اور بلکہ ان کو اور طاقتور بنا دیا، اور انہوں نے فوراً کہا کہ ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے، ہم اپنی یورینیم بنائیں گے، اپنی لیبارٹریز دوبارہ اس کو مینٹین کریں گے، ہم جوہری ہتھیار بھی بنائیں گے۔ یہ الٹا رسپانس آیا۔ پھر تیسرا واقعہ جو بہت تکلیف دہ تھا کہ وہاں دوحہ میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی جو انہی لوگوں نے ہی بلائی تھی، اس میں حماس کے لوگ بھی تھے اور مختلف ملکوں کے ریپریزنٹیو تھے، مصر بھی اس کا ضامن تھا، اور بھی ملک کچھ ضامن بنے ہوئے تھے۔ وہاں اسرائیل نے ایک بہت غلط حرکت کی اور وہاں اپنے بمبار جہاز بھیج دیے، لیکن ترکی نے ان ٹائم ان کو بتا دیا کہ آپ یہاں سے نکلو، کیونکہ اسرائیلی جہاز آ رہے ہیں۔ یہ کچھ منٹوں کا ہی ڈفرینس تھا کہ ان کے ریڈارز نے، ترکی کے ریڈارز نے یہ چیک کر لیا تھا۔ وہ وہاں سے حماس کے جو لیڈر تھے اور کچھ اور جو صاحبان تھے وہ نکل گئے، وہ محفوظ ہو گئے، لیکن انہوں نے اسرائیلی جہازوں نے پوری طرح وہاں بمباری کر کے واپس آ گئے۔ پورے مڈل ایسٹ میں ایک بہت زبردست انہیں غم اور تکلیف ہوئی کہ ہم نے جن لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے کہ ہماری وہ حفاظت کریں گے، ہم نے اربوں کروڑوں ڈالر ان سے ہتھیار بھی لیے، ان کے ملکوں میں انویسٹ بھی کیے، ان کے ملکوں میں ہم نے اپنا پیسہ بھی رکھوایا ہوا ہے، کسی نے ہماری مدد نہ کی۔ پھر ابھی چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ ایک بہت اچھی نیوز پوری دنیا میں گونج اٹھی۔ وہ نیوز یہ تھی کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا پیکٹ ہو گیا ہے، دفاعی پیکٹ ہو گیا ہے، دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے کہ اگر سعودی عربیہ کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، وہ پاکستان فوراً اس کی مدد پہنچے گا اور ہر قسم کے ہتھیار کے ساتھ پہنچے گا، اور سعودی عربیہ بھی یہ ہوگا کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا وہ بھی اپنے پورے وسائل کے ساتھ پاکستان کی مدد کرے گا۔ یہ پوری دنیا میں یہ خبر جو تھی آگ کی طرح پھیل گئی، ہندوستان کے تو پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں لاکھوں اربوں ڈالر کی وہاں سعودی عربیہ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور اس طرح کی ہوئی تھی، اور وہ سعودی عربیہ کے قریب تھا، لیکن اب حالات بہت بدل چکے تھے۔ اب پاکستان پیکٹ بن گیا ہے، سعودی عربیہ اور پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ، کہ ایک دوسرے کی یہ حفاظت کریں گے۔ ہم تو پہلے ہی کئی عرصے سے ہمارے ان کے ساتھ پیکٹ چل رہے تھے، اور وہ کہ اس میں ہمارا تھا کہ ہمارے فوجی بھی وہاں تھے، کام کر رہے تھے، ان کے سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے، ہمارے اور بھی جو ٹیکنیشینس تھے، انجینئرس تھے، ڈاکٹرس تھے، وہاں وہ کام کر رہے تھے۔
لیکن یہ اب مربوط اور ایک بہت مضبوط بنا دیا گیا ہے، اور اس میں ہر قسم کے دفاعی نظام سسٹم کو مد نظر رکھا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ اب یہ خاص طور پر اسرائیل کے لیے بھی بہت بڑی ایک خبر تھی۔ اس نے بھی چند ہی گھنٹے پہلے اناؤنس کیا کہ ہم نے بھی ایک ایسے میزائل بنائے ہیں، ایسی گن تیار کی ہیں جو کوئی بھی میزائل آئے گا یا کوئی بھی جہاز آئے گا، ہم آٹومیٹک ہمارے وہ فائر کریں گے اور وہ جہاز کو وہیں ختم کر دیں گے، میزائل کو وہیں روک دیں گے، وہ بالکل میلٹ کر دیں گے۔ یہ بھی بس ان کا ایک دم یہ ریئیکشن تھا، لیکن خیر اللہ میاں ایسا وقت ہی نہ لائے اور ہم امن اور شانتی کی طرف چلیں۔ ہمیں کسی قسم کی کوئی فتح یا نہیں چاہیے جس سے انسان کے کو تکلیف ہو، ان کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جائے۔ تو یہ بس بڑا زبردست یہ معاہدہ ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے خالد بن ولید نے پاکستان کے وزیر اعظم کا بڑا زبردست پروٹوکول دیا۔ ان کے جہاز کو اپنے جہازوں کے محفوظ کر کے انہیں اپنے ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ وہاں پرپل قسم کا کارپیٹ تھا جو ایک خاص لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس پہ وہ گلے ملے اور وہاں وہ سائن ہوئے ایگریمنٹ، اور اس کے چند لائنوں کا تھا، باقی سب سیکرٹ رکھا گیا۔ یہ ایک پاکستان کی خوش قسمتی اور ایک بہت بڑا ایک آنر تھا کہ یہ سارے معاملات طے ہوئے۔ اس میں ہمیں پاکستان کو فائنینشلی طور پہ بہت فائدہ ہوگا، ہمارے لیے بہت سے رستے اور کھل جائیں گے، اور کئی اور ملک اسی لائن پر سوچ رہے ہیں۔ وہ بس اب یہ سعودی عربیہ بارش کا پہلا قطرہ بنا ہے، اب یہ باقی کئی ملک جو بالکل تیار ہیں وہ کسی وقت پہ اناؤنس کر دیں گے اس پہ شامل ہونے کے لیے، یا پاکستان کے لیے انفرادی طور پر وہ یہ کوئی ڈیفنس معاہدہ کریں گے۔ یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے بچائے، ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں کسی کے لیے کچھ برا نہیں سوچنا، ہم نے اپنے ملک کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اچھا سوچنا ہے۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا یہ ویلاگ تھا، آپ اسے پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا، اور کمنٹس ضرور دیجیے گا تاکہ آپ کو مجھے اندازہ ہو سکے کہ میں آپ کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔